مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر امجد ہے اور میں علاقہ دوبسڑی کوٹ خواہ سعید لاہور کا رہنے والا ہوں۔ آپ سب سننے والوں کو میری کلیسیا کی طرف سے بھی بہت بہت سلام قبول ہو۔ پیپل آف گاڈ چینل پر خدا نے مناسب سمجھا کہ میں خدا کے کلام کی منادی کر سکوں۔ آئیے عزیزو میرے ساتھ خداوند کا کلام نکالیے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ عزیزو، آج بہت سارے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں دعائیں پاسبانوں سے، خادموں سے کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ رکے تھمے کام ہیں، ہمارے لیے دعا کریں۔ تو بہت سارے لوگ دعا کر کر کے کسی وقت تھک ہار جاتے ہیں، خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، بڑبڑانا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں بھی شاید خدا ہم سے ناراض ہے، خدا کہاں چلا گیا ہے۔ ہم نے توبہ بھی کی ہے، خدا کے ساتھ رشتہ بھی مضبوط کیا ہے، کہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہماری دعائیں رک جاتی ہیں، کیوں ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی۔ ہم نے اس آیت میں پڑھا کہ چھوٹی چھوٹی اس آیت میں ہم نے سنا سیکھا کہ خدا گناہگار شخص کی دعا نہیں سنتا، اور یہ بھی اس آیتوں میں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، ورسز میں بائبل کا لکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی لومڑیوں کو پکڑو جو پاکستان کو برباد کرتے ہیں۔ ہم کسی وقت سوچتے ہیں کہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہے۔ بائبل کا لکھا ہے کچھ ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں پر اس کی انتہا میں موت ہے۔ جس وقت انسان سمجھتا ہے کہ میں صحیح خدا کے ساتھ چل رہا ہوں، صحیح میرا رشتہ خدا کے ساتھ بڑا اچھا ہے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی کمیوں کی وجہ سے ہماری دعائیں رک جاتی ہیں، ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی۔ عزیزو، یہ آیت بتاتی کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا، اگر کوئی خدا پرست ہو اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ اور داؤد نبی بھی فرماتا ہے، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ تمہارے گناہوں نے، تمہاری بدیوں نے خدا کو تم سے اتنا دور کر دیا ہے کہ وہ سنتا نہیں، وہ ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ اس لیے برائے مہربانی اپنی دعاؤں کا جواب پانے کے لیے ہمیں بالکل پاکیزہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری زبان، ہماری نظر، ہمارا دماغ، ہمارے چال چلن، ہمارا پورا رویہ جو ہے پاک ہوگا تو پھر ہماری دعائیں سنی جائیں گی۔ کسی وقت ہماری دعائیں نہ سنی جائے تو مایوس ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، چرچ جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں، بائبل پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، خدا کی خدمت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہم مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور کوئی بہن یا بھائی ہمیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ کسی سیانے کے پاس چلے جاؤ، یعنی کسی جادوگر کے پاس چلے جاؤ، اور وہ شخص ہے جادو کرنے والا، وہ کالا علم نہیں کرتا، وہ نوری علم کرتا۔ عزیزو، یہ کسی کو جادوگروں کی طرف بھیجنے کا یہ بڑا آسان لوگوں نے حل سوچ رکھا، کسی کو گمراہ کرنے کے لیے کہ وہ نوری علم کرتا ہے۔ نوری ہو یا کالا ہو، علم تو علم ہی ہوتا ہے، کوئی نوری وغیرہ علم نہیں ہوتا، وہ کالا علم ہی ہوتا ہے۔ ہم نوری علم سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، سن کر ہم چلے جائیں، چلو یار یہ گناہ نہیں ہے، نوری علم گناہ ہے، جادو ہے۔ تو کیوں ہم ایسا دوسرے معبودوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی؟ ہم یہ نہیں جانچتے کہ کیا ہمارے اندر کمی ہے یا نہیں، ہم اپنی کمیوں کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھتے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ تم مانگتے تو ہو اور پاتے نہیں،
تم مانگتے تو ہو تمہیں ملتا نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے. بری نیت، بیڈ تھنک، بری سوچ، برے خیال، برے رویے، بری زبان، چھوٹی چھوٹی کسی وقت غلطیوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. فار ایگزامپل چگلی بخیلی، کسی کی بات کرنا. کہتے لو ہم تو بات کر رہے ہیں، ہم کون سی کسی کی چگلی کر رہے ہیں، ہم کون سی کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہم صرف اس کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے اس بندے کو سگریٹ پیتے دیکھا، شراب پیتے دیکھا، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں رکھنی، کوئی رشتہ نہیں رکھنا. ایک چگلی ہو جاتی، کسی کا پردہ فاش کرنا، راز فاش کرنا، کسی کے بارے میں بات چیت کرنے کہ وہ شخص اس طرح کا ہے، وہ بہن وہ بھائی اس طرح کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس کو بات سمجھتے لیکن نہیں عزیزو، یہ گناہ ہو جاتا ہے. لیکن عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے. تو غصہ تو ہم اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر ہم اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، بہنوں بھائیوں سے، ملنے کے لیے والوں سے، چھوٹی چھوٹی بات سے بھی کسی وقت ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب آپ نے میری بات نہیں مانی، میں نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا، یہ کام کرنے کے لیے کہا تھا، ایسے نہیں ایسے آپ نے میری بات نہیں مانی. ہم ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی پوچھے کہ جناب کیا آپ ناراض ہو، کیا کوئی غصہ ہے میری بات کا؟ نہیں جناب ہمیں غصہ نہیں ہے، لیکن وہ اندر غصہ ہے. خدا دلوں کو تو جانتا ہے. ہم اس بات کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دعا کا جواب نہیں ملتا. کیا خدا نے اپنے خدا سے سارے دل سے محبت رکھ، اس وقت ہم تھوڑے دل سے اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. کیا میری محبت یہ ہے کہ میرے حکموں پر عمل کیا؟ میرے سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کی دعا نہیں سنتا جو دو دلے شخص ہوں، جو دو بیڑیوں میں پاؤں رکھے ہمیشہ ڈوبتے ہیں. ان کی دعائیں بالکل نہیں سنی جائیں گی. وہ روزے بھی رکھے، جس مرضی خادم سے دعا کروا لے، وہ جتنی مرضی لمبی دعائیں کر لیں، ان کی دعا نہیں سنی جائے گی جب تک ان کی زندگی میں گناہ ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں خدا سے بہت دور کر دیتے ہیں. خدا ہم سے دور ہو جاتا ہے، ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں. کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو خدا کے پاک روح کو ناراض کرتے ہیں، رنجیدہ کرتے ہیں. اس لیے بالکل ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے پاک بنو، تمہارا بلانے والا پاک ہے. تم اپنے سارے چال چلن میں، یہ مطلب تھوڑے چال چلن میں، کچھ چال چلن میں، تھوڑے سے رویوں میں پاک بنو. لیکن سارے لفظ ہے، سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ وہ پاک ہے. ہماری زبان پاک ہونی چاہیے، ہمارے الفاظ پاک ہونے چاہیے، ہمارا چال چلن پاک ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا پاکیزہ ہونا چاہیے. دوسروں کو برکت ملے گی اگر ہمارا چال چلن بالکل پاک ہوگا. پھر ہمارے دعائیں پہاڑوں کو چیر دیں گی، ابلیس کے بندروں کو توڑ دیں گی. ابلیس کی جتنی رکاوٹیں بھی ہوں ہماری دعائیں توڑ دیں گی. ہم بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں. کسی کے سر درد ہو تو میں کہتے ہیں پاسٹر صاحب، خدا کے خادموں سے کہا جاتا ہے، پاسبانوں سے کہ پادری صاحب، پاسٹر صاحب یا بھائی مجھ پہ دعا کیجئے، میرے سر میں پین ہے، درد ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں، پین ویسے کی ویسے ہوتے ہیں. جب تک ہماری دعائیں نہیں سنی جائیں گی، جب تک ہماری دعائیں خدا کے حضور نہیں پہنچیں گی، دوسرے کو شفا نہیں ملے گی. پہلے ہماری دعا قبول ہونی چاہیے، پھر جب ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے پھر ہماری دعا اور زیادہ قبول ہوگی. جب ہمیں نہیں دعا میں کچھ ملا، ہم اپنے لیے برکت مانگتے ہیں، قوت مانگتے ہیں، مسا مانگتے ہیں، خدا کی حضوری کو مانگتے ہیں، کئی گھنٹے ہم دعاؤں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہماری بالکل دعا نہیں سن جاتی. تو دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو ہماری سنی جائے گی؟ ہرگز نہیں سنی جائے گی. پھر کیوں کلیسیا نہیں بڑھ رہی؟ کیوں ہمارا چرچ ترقی نہیں کر رہا؟ ہم خدا کے ساتھ کیوں آگے نہیں بڑھ رہے؟ کیوں خدمت اچھی نہیں ہو رہی؟ پھلدار خدمت کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں
ہماری چرچ میں نئے خاندان کیوں نہیں آ رہے کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی؟ جب ہماری اپنی دعائیں سنی جائیں گی پھر ہم جس کے لیے بھی دعا کریں گے، بدرو گرفتار لوگوں کے لیے دعا کریں گے، بیماروں کے لیے دعا کریں گے، جس کسی کے لیے بھی دعا کریں گے، ہماری دعا بخور کی مانند پہنچے گی۔ پہلے ہمیں قوت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ قوت کیسے حاصل ہوگی؟ جب ہم نیٹ اینڈ کلین ہوں گے، بالکل پاک ہوں گے، پھر ہمیں برکت ملے گی، زور ملے گا، قوت ملے گی، ہم روح القدس کی آگ سے بھر جائیں گے، ہم مسح سے بھر جائیں گے، ہم جو کہیں گے سو وہی ہوگا، معجزات ہوں گے، جو الفاظ کہیں گے۔ پھر ہمیں 4 گھنٹے بدروہوں پہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں، 5 گھنٹے، ہفتہ مہینہ ہم کہیں گے ہو جائے گا۔ یسوع کہتا تھا اور بدروہیں نکل جاتی تھی۔ اگر یسوع ہمارے اندر ہے تو بدروہیں تو یسوع کو دیکھ کر نکل جاتی تھیں، ہمیں بھی بدروہیں دیکھ کر نکل جائیں فوری طور۔ یہ ہے خدا کے ساتھ مضبوط رشتہ۔ ہم کہتے ہیں بدرو نکل جائے یسوع کے نام سے، ہماری زبان پاک نہیں ہے۔ پاک زبان پر جب پاک یسوع کا نام ہوگا تو پھر وہ قوت بھرے الفاظ ہوں گے، آگ سے بھرے الفاظ ہوں گے، بندھن توڑنے والے الفاظ ہوں گے، جوؤں کو توڑنے والے الفاظ ہوں گے، ابلیس کو شکست دینے والے الفاظ ہوں گے۔ ہماری الفاظ میں، ہمارے لفظوں میں برکت ہوگی، معجزے ہوں گی، لیکن جو تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھ جائے گا۔ جو کہیں گے وہ ہوگا۔ اندھوں کے لیے دعا کریں گے، کام ہوگا، لنگڑوں کے لیے دعا کریں گے۔ ایلیا نے کہا اور 3.5 سال زمین پر بارش نہیں، یشوع نے دعا کی اور سورج تھم گیا۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں، خدا صرف ان کا خدا نہیں، خدا میرا اور آپ کا بھی خدا ہے۔ ہم بھی کہیں گے تو ہوگا۔ موسیٰ نے لاٹھی ماری اور دعا سنی گئی، کام ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ ہم کہتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، روزوں میں ٹھہر رہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، روزوں دعاؤں میں ٹھہرنا اچھی بات ہے، پر ہم 1 منٹ کی 2 منٹ کی دعا کر کے جانچیں اپنے آپ کو، کیا میری دعا سنی گئی ہے کہ نہیں سنی گئی؟ یہاں پر ہمارا آج کا مضمون ٹائٹل یہ ہے کہ خدا گناہگار شخص کی دعا نہیں سنتا۔ داؤد نبی کہتا کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ یقیناً خدا نے میری سن لی ہے۔ جب دوسروں کے لیے نفرت ہوگی، دوسروں کے لیے غصہ ہوگا، غرور گھمنڈ ہوگا ہمارے اندر، ہماری دعائیں بالکل نہیں سنی جائیں گی۔ آج کیوں ہر شخص کی دعا نہیں سنی جاتی؟ اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں نے کسی کے سر درد کے لیے، کسی کے بخار کے لیے دعا کی ہے، میری دعا کیوں نہیں سنی گئی؟ لیکن میرا رشتہ خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ رضا خدا کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ، اس نے کہا ہے جو کچھ میرا ہے میں سب تمہیں دے دوں گا، مانگو تو پاؤ گے، مانگو تو پاؤ گے، مانگو تو پاؤ گے۔ آسمان زمین ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی باتیں نہیں ٹلیں گی۔ مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ داؤد نبی کہتا ہے کہ میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ ہاللیلویہ۔ مجھے تب خوشیاں ملیں گی، تب برکات ملیں گی، تب میری خدمت پھل ہوگی جب میں تیری مرضی پر چلوں گا، جب میری دعائیں سنی جائیں گی۔ جاتی جولیت کو داؤد نبی نے کہا یہ جاتی جولیت ہوتا کون ہے کہ زندہ خدا کی قوم کو للکارے؟ اور میں یہ کہوں گا پلیز ہوتا کون ہے کہ آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ بھیج دے، آپ کی دعاؤں کو روک دے؟ آپ کی دعا ایسی ہونی چاہیے کہ وہ پہاڑوں کو میدان کر دے، ڈائریکٹ خدا کے حضور پہنچنی چاہیے۔ ہم تھک جاتے ہیں دعا کر کر کے، اس لیے تو لوکا کی انجیل میں یسوع مسیح نے لکھا ہے کہ اس غرض سے ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت ہارنا نہیں چاہیے۔ ہماری دعا نہیں سنی جاتی، ہم ہمت بھی ہار جاتے۔ کیوں نہیں سنی جاتی؟ اپنے آپ کو جانچیے عزیزو۔ ہماری زندگی میں جب تک چھوٹی چھوٹی کمیاں بھی ختم نہیں ہوں گی، ہماری دعائیں نہیں سنی جائیں گی۔ رات دن دعا کر لیں،
سالوں سال دعا کر لیں، 10 گھنٹے دعا میں بیٹھ جائیں، بڑے سے بڑے عظیم خادموں سے بھی دعا کروا لیں، خدا ان کی سنے گا۔ پر جب ہمارے اندر پاکیزگی ہوگی، جب ہمارے اندر خدا کا خوف ہوگا، جب ہمارے اندر دنائی ہوگی، جب ہمارے اندر خدا کی غیرت ہوگی، جب ہمارے اندر خدا کی لگن ہوگی، بھوک اور پیاس ہوگی، لکھا ہے خدا پیاسی زمین کو پھر پانی اڈیلتا ہے۔ جب ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا، پھر ہماری دعائیں فوری طور پر سنی جائیں گی، ہمیں پھر لمبی دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لمبی دعا کرنا بلیسنگ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہ گوڑ پاؤ نہ مٹا، یعنی جتنی ہم دعا میں بیٹھے رہیں گے، جتنی ہم دعا کرتے رہیں گے، اتنی خدا کی حضوری ہم بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے۔ پہلے 1-2 منٹ کی دعا کر کے چیک تو کریں ہماری دعا سنی جاتی ہے کہ نہیں سنی جاتی۔ ہمارا 2-2 4-4 گھنٹے دعا میں بیٹھنا کچھ فائدہ مند بھی ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزو، خدا من کے کلام میں لکھا ہے خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، سچے دل سے دعا کرتے ہیں، سچی زندگی سے دعا کرتے ہیں، خدا ان کے قریب ہوتا ہے۔ لکھا اس کا کان اتنا باری نہیں کہ وہ سن نہ سکے، اس کے ہاتھ اتنے چھوٹے نہیں کہ وہ چھو نہ سکے، وہ قریب ہے۔ تو کہتا ہے جو تم باندھو گے وہ بند جائے گا، جو تم کہو گے وہ ہو جائے گا۔ ہمارے الفاظ جو ہیں، ہمارے لفظ جو ہیں وہ پاورفل ہونے چاہیے، اس ہمارے لفظوں میں آگ بری ہونی چاہیے۔ ہم بزرگوں سے کہیں گیٹ آؤٹ، نکل جو یسوع کے نام سے، وہ مانے، وہ نکلے، وہ یہ نہ کہیں کہ میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں اس کو چھوڑنا۔ کام ہونا چاہیے۔ دونوں یسوع کو دیکھ کر نکل جاتی تھی۔ اگر یسوع آپ کے اندر ہے، آپ کی دعائیں سنی جاتی ہیں، آپ کی دعائیں سن کر قبول ہو کر برکات سے مالا مال ہیں، برکتوں سے بھرے ہوئے ہیں، پھر بدلویں آپ کے سامنے نہیں ٹکیں گی۔ ابلیس کی جرت نہیں ہے۔ سر داؤد نبی کا یہ جاتی جولیت ہوتا کون ہے زندہ خدا کی قوم کو للکارے، میں یہ کہوں گا کہ ابلیس ہوتا کون ہے کہ ہمارے سامنے بھی ٹک جائے۔ ابلیس ہارا ہوا ہے، شکست خوردہ ہے، یسوع مسیح نے اس کو ہرایا ہوا ہے۔ خادم بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ شاید شیطان یہ کام کر رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی، موعظہ نہیں دے رہا، کوئی رکاوٹ ہے، جس گھر میں رکاوٹ ہے، اس بندے کی زندگی میں رکاوٹ ہے۔ پر جی ہم دوسروں پر الزام لگانا شروع کر دیں، جناب آپ کو بہت دعاؤں کی ضرورت ہے، دعا ہماری نہیں سنی جا رہی، ہم دوسروں کہتے ہیں آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، پانی کا بپتسمہ فوری طور ہم کہتے ہیں بھائی جلدی سے پانی کا بپتسمہ لے لو، پھر خدا کام کرے گا۔ آپ کی دعا تو سنی جائے، دوسرے کا بخار، دوسرے کی طبیعت ٹھیک ہو، دوسرے کی زندگی میں بحالی آ جائے، خوشحالی آ جائے، دوسروں کو بھی کہیں کہ یسوع مسیح میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، دوسروں سے بھی کہیں کہ بھائی اس قابل بن جاؤ کہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ خود ہی اس قابل ہو کہ آپ کی دعائیں سنی جائیں۔ اچھی بات ہے خادموں کو دعا کرنی، خادموں سے دعا کرائیں، لیکن لوگوں کو اس قابل بنائیں۔ اگر رات کو وہ 2 بجے بیمار ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو پھر کسی وقت فون کال نہیں لگتی، ٹھیک ہے جی، تو ان کی ایسا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ان کی دعا اسی وقت سنی جائے، جہاں بھی جس جگہ پر وہ دعا کریں، جس ٹائم دعا کریں، ان کی دعا سنی جائے۔ عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں آج لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ویسے حالات ہیں، غربت ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، کوئی خوشی اور شادمانی نہیں ہے، خدمت بھی ویسے ہی ہے، کوئی کچھ نہیں نظر آ رہا، بالکل دعائیں نہیں سن رہی، حالات اچھے نہیں ہو رہے، ابلیس کے گرفت میں ہیں ہم، ابلیس کا دباؤ ہم پر ہے۔ کیوں ہے؟ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ ریلیشن شپ جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے خدا کے ساتھ، مضبوطی، رشتے میں مضبوطی ہو جائے۔ خدا ہمارے
کلوز ہو، بالکل پاس ہو خدا، ایسا رشتہ خدا کے ساتھ بنائیں، ہم جو کہیں خدا کرے۔ اس سے پہلے اگر ہم چاہتے کہ خدا ہماری سنیں تو ہمیں خدا کی بھی سننے کی ضرورت ہے۔ ہم خدا کی مانیں گے تو پھر خدا ہماری مانیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں پہلے خدا ساری منے، ہماری مانی جائے، ہماری سنی جائے، خدا کی سنیں، خدا کی مانیں، سارے کام بہتر ہوں گے، سارے کام اچھے ہوں گے، عجیب و غریب معجزات ہوں گے۔ خدا آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ خدا ایسے ایسے معجزات کرے گا آپ کے لیے، ایسے ایسے راستے دروازے کھول دے گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ میں کیا تھا اور کیا سے کیا خدا نے مجھے بنا دیا ہے۔ تبدیلی آئے گی، ترقی آئے گی، معجزات ہوں گے، کلیسیا بڑھے گی، ہماری ہر دعا سنی جائے گی۔ یہ نہیں کہ خدا کہتا ہے بس میں تیری 2-3 دعاؤں سنا تھا باقی نہیں۔ جب ہم پاک ہو جائیں گے ہر دعا قبول ہوگی، ہر مناجات پوری ہوگی، ہر دل کی آس مراد پوری ہوگی۔ بائبل کا اسم کیا ہے؟ صادق۔ خدا صادق کے دل کی آس مراد کو پورا کرے گا، صادق کی مراد پوری ہوگی۔ صادق بنیں گے، سچے بنیں گے، پھر ہی کام ہوگا، پھر ہی ابلیس شرمندہ ہوگا، پھر ہمارے لیے وہ وعدہ پورا ہوگا کہ میں تمہیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دوں گا۔ ہاللیلویہ، میں تمہیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دوں گا۔ خدا فاتح خدا ہے۔ خدا بھی اپنے لوگوں کو اپنے جیسا بنانا چاہتا ہے، جس طرح خدا ہے، لیکن میری مانند بنو، میں مسیح کی مانند ہوں۔ پولس رسول نے کہا کہ میری مانند بنو، میں مسیح کی مانند ہوں۔ ہمیں بائبل کی تعلیم جو خدا کے عظیم سرما پولس رسول نے بہت اچھے خطوط لکھے ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کافی باتیں ایسی ملتی جس میں پاکیزگی کے بارے میں پولس رسول نے کہا ہے، دکھ اٹھانے کے بارے میں کہا کہ ہمیں دکھ سہنے ہوں گے، ہمیں مصیبتوں میں سے گزرنا ہوگا۔ عزیز و کارب، آسمان زمین چل جائے گا، یسوع نے کہا کہ میرے منہ کی باتیں نہ ٹلیں گی۔ تم میں ایسا کون سا شخص ہے کہ ہم یہ حوالہ دیکھیں گے جو خدا نے متی کی انجیل میں سے ہم دیکھیں گے ذرا۔ متی 7 باب اور اس کی 7 آیت، یہ کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو کوئی مانگتا ہے یسوع مسیح اس کو دیتا ہے، بشرط کہ وہ پاک ہو۔ جو تم ڈھونڈو گے وہ پاؤ گے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ لیکن تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اسے روٹی مانگے تو وہ پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو سانپ دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا، اچھی بخشش کیوں نہ دے گا، اچھی نعمتیں، فضل، قدرت، روح القدس، 9 کی 9 نعمتیں کیوں نہ دے گا، معجزات کی روح کیوں نہ دے گا۔ لیکن تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ جب ہم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیتے ہیں تو وہ تو سب سے اچھا باپ ہے، وہ اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ خدا کے سارے وعدے پرفیکٹ ہیں، ہاں کے ساتھ ہیں۔ خدا کے کلام قدس میں لکھا ہوا ہے، خدا کے کلام قدس میں کیا خدا انسان ہے جو جھوٹ بولے؟ کیوں جی، خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا ہم سے بہت ناراض ہے۔ ایک تجربے کی بات ہے، کسی وقت ہم توبہ کر لیتے ہیں، رشتہ بھی ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے، پر ہمیں اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کی بھی معافی مانگنی چاہیے۔ کہ بائبل میں بتاتی ہے کہ میں تیرے باپ دادا کے بدکاری کی سزا تجھے دوں گا، تو ہم اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کی بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ کسی وقت ہم کہتے ہیں پاسٹر صاحبان نے کلام کیا یا ہم نے کلام مقدس میں پڑھا، سیکھا، سنا کہ خدا گناہ گاروں کی دعا نہیں سنتا، جب تک ہماری زندگی میں گناہ ہے ہماری دعا نہیں سنی جائے گی۔ کسی وقت ہم واقعی اپنے آپ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے بڑوں کے گناہ
ہمارے اوپر ہوتے ہیں مروسی گناہ ہوتے ہیں، آباء و اجداد کے گناہوں کی گندی جو صحبت ہوتی ہے، برا اثر ہوتا ہے وہ ہم میں ہوتا ہے، ان کی بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم پورے مکمل نہیں ہو جائیں گے، اس کے قد کے اندازہ تک نہیں پہنچیں گے، ہماری دعائیں نہیں سنی جائیں گی، ہماری دعائیں رک کی رہیں گی، ہم بڑھائیں گے نہیں، ہم مایوسی کا شکار نہیں بنیں گے۔ عزیزو، ہمارے ملک کے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائے، پر خداوند نے کہا کہ میں آسمان کے دریچوں کو کھول کر تم پر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہ بھی۔ دیکھیں خدا کے وعدے کن کے لیے ہیں؟ سچے مسیحوں کے لیے، جن کے اندر سچائی ہے، جن کے اندر پاکیزگی ہے۔ اس لیے اس کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اور کئی گھنٹے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت عزیز و اقارب نہیں، اس قابل ہو جائیں جو آپ کہیں، جو مانگیں خدا وہ آپ کو دے۔ جب تک گناہ ہے تب تک مایوسی ہے، جب تک ہماری زندگی میں گناہ ہے تب تک ہم ہارے ہوئے ہیں شیطان کے آگے سے، ہم شکست خوردہ ہیں، ہم جیت نہیں سکتے، ہم فتح نہیں پا سکتے۔ اس لیے فتح پانے کے لیے، زور پانے کے لیے، معجزات کی روح پانے کے لیے ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔